الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا دن انتہائی افسوسناک دن ہے اور جن پر پاکستان کے ہر مسلمان کو اور دنیا کے عالم اسلام میں رہنے والے ہر مسلمان کو آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے دو عدالتوں نے اس عورت کو سزائے موت دی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی دی، اور اس کا واقعہ یہ کہ یہ عورت ننکانہ کی ہے اور وہاں پر امام مسجد کے سامنے بلایا گیا اور اس نے ان کے سامنے بھی جو بیانات دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی گستاخی کے اندر، وہ بیان کرنا قطعاً میرے لیے مناسب نہیں ہے اور نہ کسی مسلمان کے لیے۔ جب دو عدالتوں نے سزا دی، کیا وہ عدالتیں ملک کی غلط تھی؟ صحیح نہیں تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے گستاخانہ الفاظوں کو تو ذکر ہی نہیں کیا، ٹیکنیکل پوائنٹ لیے ہیں کہ اس کا مکان اتنا تھا اور اتنا تھا، فلاں یہ تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں 100% مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اور قرآن پاک میں ہے جو اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچے ان پر دنیا میں بھی لعنت ہو اور آخرت میں بھی لعنت ہو۔ اور ہمارا ملک کا وزیر اعظم، جس کی ہم حمایت بھی کی، ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کی کیوں حمایت کی، وہ یہ کہتا ہے کہ تھانے دار بن کر کہ جس نے گڑبڑ کی تو ریاست جو ہے اس سے نمٹے گی۔ اس سے پوچھا جائے کہ تو جو ہے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر جو 4 مہینے کرتا رہا، کیا وہ ریاست کے مزاج کے خلاف تھا؟ آج ہمیں تلقین کر رہا ہے کہ ریاست کی، اور ایک چھوٹا سا طبقہ، اللہ کی قسم یہ چھوٹا سا طبقہ نہیں ہوگا، یہ وہ طبقہ ہوگا جس کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے، تو وہ قطعاً اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو تھانے دار بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عوام کے ووٹوں سے آیا ہے۔ اگر تھانے دار بنے گا تو پھر دیکھ لے گا اپنا حشر، سابقہ حکمرانوں کا حشر اس کے سامنے ہونا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بڑے بڑے حکمران آئے جو یہ کہتے تھے کہ ہماری ریاست بڑی مضبوط، ہماری کرسی مضبوط، آج ان کا دن میں وجود نہیں ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم کے بیان کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔